جیسے مسلمان ہیں، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں جو اس محفل کی مناسبت سے یا اس ٹریننگ کی مناسبت سے جو ملی ہے وہ ہے بچوں کو زبانی یعنی داستان کوئی کہانی کوئی واقعہ سنا کر ان کو پڑھانا۔ تو ہم نے ایک ٹاپک اختیار کیا عید قربانی۔ اچھا بچوں، ہم لوگ کو پتہ ہے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے کوئی اسلامی مہینہ، کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے؟ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ذوالحجہ چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ ذوالحجہ میں ہم تمام مسلمان ایک خاص کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ہے؟ وہ کیا خاص وجہ ہے؟ وہ کیا خاص چیز ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک جو ہم کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں۔ حج میں حج کے علاوہ ایک اور چیز سنت ابراہیمی، قربانی کرتے ہیں، جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، قربانی عید بھی کہتے ہیں، اسے قربانی عید بھی کہتے ہیں۔ تو ہم آج میں آپ لوگوں کو یہی چیز بتاؤں گا کہ یہ قربانی ہم مسلمان کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کہاں سے شروع ہوئی، یہ کیسے ہوا۔ تو بچوں یہ اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ایک نبی تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، 3 بار خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ میرے لیے قربان کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اونٹ قربان کیے۔ پھر دوسرے دن خواب آیا، پھر اونٹ اور ان کے پاس جو بیل بکریاں تھیں وہ قربان کیے۔ پھر یہی خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میرے قریب یا میرا جو سب سے محبوب چیز ہے وہ میرا بیٹا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی تھی، بہت دعائیں کی تھی، اللہ مجھے ایک نگینہ اولاد عطا فرمائے۔ تو بہت یعنی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدائش میں ان کو دے دیا ہے، عطا فرمایا۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کریں، میں ان کو سیر کے لیے لے جاؤں گا، میں ان کو سیر کے لیے لے جاؤں گا۔ تو ان کو نہلایا، صاف ستھرا کیا، اور ایک مقام پر جب وہ گھر سے نکل گئے، گھر سے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے جو ہے شیطان آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بناتے ہیں، ان کو جو ہے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے ابو جو آپ کو جہاں لے جا رہے ہیں وہ آپ کو ذبح کریں گے، وہ آپ کو کاٹیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ان کی اس بنانے پر، ان کی باتوں پر بھی نہیں آتا، وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ سچے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو 3 مرتبہ یہ جو ہے واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ایک مقام پر جو ہے وہاں پر جاتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اب یہاں پر ان کو حقیقت بتا دیتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اس طرح، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح کریں۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہاتھ ہیں ان کو جو ہے باندھتے ہیں، ان کے پیروں کو بھی باندھتے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام دیکھیں کیسے اللہ نبی کے جو ہے بیٹھے، پھر وہ بھی اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ رہے کہہ رہے ہیں، اے میرے ابا مجھے جو ہے مجھے اٹھا کرنا، ایسے نہ ہو کہ آپ کی نظریں مجھ پر پڑے اور شفقت کی وجہ سے آپ جو ہے قربانی کرنا۔
چھوڑ دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ان کا مفہوم اسی طرح ہے کہ ان کو ان کے جو ہے جبین ان کو الٹا جو ہے بچھایا اور چوری ان پر جو ہے پھیر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پھیر رہے ہیں، لیکن چوری کام نہیں کر رہے، کاٹ نہیں رہے۔ حالانکہ چوری کا کام تو ہوتا ہے کاٹنا، لیکن کاٹتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے غصے میں تھے، جدید اتنے غصے میں دہشت میں آتے ہیں کہ کیوں جلال میں آتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ رہے؟ تو اس دہشت میں اس جلال میں جو ہے اپنے اس چھری کو جو ہے پھینکتے ہیں، تو چھری جس پتھر کو لگتا ہے وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنا نہیں ہے۔ تو یہ اس دوران چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے آنکھیں جو ہے بند ہیں، تو اس دوران اللہ تعالیٰ جو ہے جنت سے ایک مینڈا جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو نکالتے ہیں وہاں سے اور وہاں پر لٹاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے ہیں اور جس طرح وہ ذبح ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے لیے میرا قربانی میں نے جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا بیٹا جو ہے سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے چھری کے نیچے ایک مینڈا ہے آیا ہے۔ تو اس طرح یہ اسی وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ مینڈا ذبح کیا، قربانی کیا، تو اس وقت سے مسلمانوں میں یہ چیز آج کہیں جو صاحب استطاعت ہیں، جو اسلام میں ایک وہ رکھا ہے، نصاب رکھا ہے، ایک نصاب رکھا ہے، اس نصاب کے مطابق جو اس پر آ جاتا ہے اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ سنت ادا کرے، اور اسی کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو یہ ذبح کرتا ہے اور چاہے جو بھی جانور ہو، چاہے بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، بھیڑ بکری، چاہے جو بھی ہے، اونٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کی جسم کے جتنے بھی بال اس پر ہوں گے اتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو بچوں اسی لیے اسی وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اسی لیے اس وقت سے اب تک جو ہم لوگ یہ قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ اسی کی یاد میں ہے، یہ قربانی اسی کے لیے ہے۔ تو بچوں نے اس سے آپ نے کہا ایک چھوٹی سی آپ نے کہا بہت زیادہ بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ نیکیاں ملی، لیکن جتنی بال جتنے بال ہوں گے، نہیں وہ قربانی کے جتنے بال ہوں گے، قربانی کے جتنے بال ہوں گے، اور مینڈا بیڑ اس کا قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو اس سے کیا بچوں آپ کو پتہ چل گیا آج کی قربانیوں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموش، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کتنی بار دیکھا تھا؟ 3 بار دیکھا تھا۔ ویری گڈ، بہت اچھے، بہت اچھے، تھینک یو۔ دو بندے بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، آپ کو پورا گروپ بھی آ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ میں آج آپ کو وقت کی پابندی جو ہمارا اردو کا سبق ہے اس کے بارے میں پڑھاؤں گا، لیکن آج ہم روایتی طور پہ جو ہے کتابیں کھول کے اس سبق کو پڑھیں گے نہیں، بلکہ آج ہم اپنی آنکھوں اور کانوں سے اس سبق کو دیکھیں گے
کہ وقت کی پابندی کس طرح ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے ایک ڈرامہ تیار کریں گے جس میں مجھے 4 کردار چاہیے. کچھ تقبیر آ جائیں. ہمارے پاس پرنسپل ہے اور 2 طالب علم ہیں. ہم کٹوتی شو کر رہے ہیں وقت کی پابندی. خاموش ہو گئے. جو ہمارے پرنسپل صاحب آ چکے ہیں. پرنسپل کیسا ہے؟ آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. سر مجھے انعام کیوں نہیں ملا؟ میں آپ اس وجہ سے آپ کو انعام نہیں ملا کیونکہ آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی. ابھی دوران وقت کی پابندی نہیں کی. انعام ملا آپ لیٹ آتے تھے اس لیے آپ کو انعام نہیں ملا. بہت شکریہ. بچوں اس ڈرامے سے آپ نے کیا سیکھا؟ وقت کی پابندی کرنے سے حمید اللہ کو کیا ملا اور ناصر کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو وقت کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم وقت کی پابندی کریں تو کچھ فائدے اور کچھ نقصانات میں نے یہاں پہ لکھے. اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ وقت کی پابندی کرتا ہے. وقت کے اوپر ہی دن ہوتا ہے, وقت کے اوپر ہی رات ہوتی ہے, اور 365 دن یہ نظام یوں ہی چلتا ہے. ہمارا دین بھی ہمیں کیا کرتا ہے؟ وقت کی پابندی سکھاتا ہے. 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی سے سکھاتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں وقت کی کیا سکھائی ہے؟ پابندی سکھائی ہے. کوئی مجھے بچہ بتا سکتا ہے کہ وقت کی پابندی سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کون سا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا؟ ہماری زندگی میں ایک اصول آ جاتا ہے, ایک عادت بن جاتی ہے کہ ہر کام اچھے وقت پہ کیا. شاباش. اچھا, یہ فائدہ ہے. اس کے ساتھ ہی وقت کے نقصانات کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہوتے ہیں؟ شاباش. اس کے علاوہ اور کوئی بچہ؟ بہت سی چیزیں آپ بول سکتے ہیں. شاباش. نہ کرنے پر جب آپ وقت کے مطابق کام نہیں کرتے ہو تو ایک وقت میں آپ کے اوپر بہت سے کاموں کا بوجھ آ جاتا ہے. ویری گڈ. آپ کی گاڑی نکل سکتی. ماشاء اللہ سب بچوں نے بہت اچھا بتایا. کچھ فائدے ہم نے یہاں پہ میں نے لکھے ہیں, جیسے وقت کی پابندی کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ کامیابی حاصل ہوتی ہے. وقت کی پابندی سے ہمیں باوقار پرسکون زندگی ملتی ہے اور ادب کا حصول ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے نقصانات بھی لکھے ہیں کہ سب سے پہلے وقت کی پابندی نہ کرنے سے آپ کو ناکامی کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم کبھی ہمارے ایک طالب علم جو ہے جو گلا کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں ملا, تو کیا ہوا؟ انہیں ناکامی ملی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے. اب وہ طالب علم سوچے گا کہ کاش اگر میں بھی وقت کی پابندی کرتا تو آج پرنسپل صاحب مجھے بھی کیا دیتے؟ انعام دیتے. اس کے علاوہ پچھتاوا. آپ یہ پچھتاوا ساری زندگی آپ کے, اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے, یہ پچھتاوا آپ کی زندگی کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے. آپ اس پچھتاوے میں اس حد تک پڑ جاتے ہو کہ ذہنی سکون آپ کا کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت کی پابندی کر رہے ہیں. آپ سب طالب علموں سے
मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या आप वक्त की पाबंदी करेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट कौन है सर? जल्दी रामा हमारे